اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے دست قدرت سے لکھا گیا تھا، انی عند اللہ مکتوب، انی عند اللہ مکتوب، فرمایا میں اللہ کے دست قدرت سے اس وقت لکھا جا چکا تھا، لکھا گیا تھا۔ کیا لکھا گیا تھا؟ کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، سب سے آخری رسول ہوں۔ اللہ کے نبی کب؟ فرمایا جب ساری انسانیت کے والد اور دادا، ساری انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے اندر موجود تھے، پورا وجود بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لکھ دیا تھا کہ میرا محبوب آخری نبی ہو، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر قرآن حکیم کی 100 آیات میں اس ختم نبوت کے عقیدے کو بار بار دہرا کر اس امت کو بتایا، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا۔ اگر یہ تم سے کھو گیا تو دین تم سے کھو گیا، یہ تم سے کھو گیا تو قرآن تم سے کھو گیا، یہ تم سے کھو گیا تو نبی آخر الزمان تم سے کھو گیا، یہ تم سے کھو گیا تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے ذلت، رسوائی، ندامت اور شرمندگی۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اس لیے تو اس کی مثال ہی ایسی دی گئی، مثال ہی ایسی دی گئی۔ انبیاء کا اگر شجرہ بنایا جائے، درخت بنایا جائے، آدم علیہ السلام کو بنیاد بنایا جائے اور ایک درخت کی شکل و صورت، خوبصورت درخت بنایا جائے اور اس درخت کی ٹہنی کے اوپر پھول بنائے جائیں اور ان پھولوں کے اندر انبیاء کے نام لکھے جائیں، کہیں ابراہیم علیہ السلام پھول کی شکل میں، کہیں اسماعیل علیہ السلام پھول کی شکل میں، کہیں یونس علیہ السلام پھول کی شکل میں، کہیں حضرت داؤد علیہ السلام پھول کی شکل میں، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک پھولوں سے بھرا ہرا بھرا درخت بنایا جائے اور درخت کی چوٹی کے اوپر جو آخری اور خوبصورت پھول بنے گا اس کا نام نامی اور اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں درخت تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن درختوں میں سے ایک درختوں کی قسم ایسی بھی ہے کہ جو ان درختوں سے ہٹ کر ہے۔ مالی بعض دفعہ شاخ تراشی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس شاخ کو کاٹا، اس شاخ کو کاٹا اور کاٹتے کاٹتے ان کو خوبصورت بنایا، پودوں کو خوبصورت بنایا۔ بعض دفعہ درختوں کو اوپر سے بھی کاٹ دیتے ہیں، اوپر سے کاٹ کے گول بنا دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، حسن و جمال کے لیے، سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں، مختلف شکلوں کے درخت نظر آتے ہیں۔ لیکن دنیا میں درختوں میں سے ایک قسم ایسی بھی پائی جاتی ہے جس سے مالی آشنا ہے، وہ کبھی بھی کاٹتے ہوئے اس درخت کی چوٹی کو نہیں کاٹیں۔ وہ درخت ملتا ہے انسان کے ساتھ، انسان کے ساتھ۔ اگر مالی یا کوئی اس درخت کی چوٹی کو کاٹ دے گا نا تو چوٹی کٹتے ہی آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ سارا درخت مرجھا جائے گا اور سوکھی لکڑی بن جائے گا۔ وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے سر کو کوئی قلم کرے، اس کی چوٹی کو کوئی کاٹ دے۔ جس طرح درخت جڑ کٹنے سے سوکھ جاتا ہے، سوکھی لکڑی بن جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، اس طرح ایک قسم درخت کی وہ بھی ہے کہ جس کا اگر آپ اوپر سے چوٹی کاٹ دیں گے تو وہ درخت سارے کا سارا ہرا بھرا خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح ختم نبوت کے عقیدے میں اگر سارے انبیاء کا انسان اقرار کر لے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کر لے، اس اقرار کے ساتھ اگر ختم نبوت کا انکار کر دے تو سارا نبوت کا خوبصورت درخت مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا تصور ہی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ شجرہ انبیاء کی خوبصورت چوٹی آمنہ کے لال ہے اور گلدستہ نبوت کا سب سے بہترین اور سب سے اوپر والا پھول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دین کی بنیاد بھی ہے اور دین کی چوٹی بھی ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کو دوسرے انداز میں سمجھایا۔ حضور نے عمارت کی مثال دی کہ سارے نبی آتے رہے اور نبوت کا بنگلہ تیار ہوتا رہا، نبوت کی کوٹھی تیار ہوتی رہی، نبوت کا محل تعمیر ہوتا رہا تو کیا کس نے؟
ایک محل وہ ہے جو ہم تعمیر کرتے ہیں، امت تعمیر کرتی ہے، انسانیت تعمیر کرتی ہے، لوگ تعمیر کرتے ہیں، مستری اور مزدور تعمیر کرتے ہیں، انجینئر اس کا نقشہ بناتے ہیں، وہ تعمیر ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ فرمایا یہ وہ کائنات کا انوکھا محل ہے جو کسی مستری نے نہیں، مزدور نے نہیں، انسان نے نہیں، جن نے نہیں، فرشتے نے نہیں، اللہ کی کسی مخلوق نے نہیں، خود خالق کائنات نے اپنے دست قدرت سے یہ محل تعمیر کیا، انبیاء کا محل، ایسا محل، خوبصورت محل۔ فرمایا اس محل کے قریب سے جو بھی گزرتا کہتا اس سے زیادہ حسین و جمیل محل بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ حسین و جمیل بنگلہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بہترین اور خوبصورت عمارت بھی ہو سکتا۔ ہر ایک تعریف کرتا، لیکن تعریف کرتے کرتے یوں جب اس کے اوپر کو نظر پڑتی تو ساتھ یہ بھی کہتا جاتا بڑا خوبصورت محل ہے، اللہ کے نبی بڑا خوبصورت محل ہے، حسین و جمیل ہے، بلند و بالا ہے، روشن ہے۔ ساری کی ساری تعریفیں کرنے کے بعد یوں اوپر نظر کر کے کہتا یہ ایک اینٹ کس لیے چھوڑ دی گئی، یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی؟ یہاں اگر اینٹ لگ جاتی تو محل کمپلیٹ ہو جاتا، مکمل ہو جاتا، خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا، حسن و جمال اور زیادہ بڑھے، یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ خوبصورت اینٹ بنا کے اپنے دست قدرت سے اس محل کے اوپر لگا دیا ہے، اس محل کے اوپر لگا دیا ہے، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیرا علم کی انتہا، تیری عقل سے ماورا، تو ہے صدر محفل انبیاء، تو ہے صدر محفل انبیاء، تیرا دین کمال ہے، تیرا دین کمال ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تین اعزاز گن کے بتائے، میں نے دین بھی کامل کر دیا، میں نے نعمتیں بھی کامل کر کے تیرے قدموں کے اوپر ڈال دی ہیں، علم کی نعمت ڈال دی، حکمت کی نعمت ڈال دی، عقل کی نعمت ڈال دی، معرفت کی نعمت ڈال دی، اپنے قرب کی نعمت ڈال دی، عزتیں، رفتیں، بلندیاں، عروج، سارے کا سارا آپ کو دے دیا، آپ جیسا نہ اس سے پہلے تھا اور آپ جیسا نہ اس کے بعد میں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے میرے محبوب جو دین میں نے آپ کو دیا ہے نا، وہ چن کے دیا ہے، وہ پسند کر کے دیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام میرے نزدیک پسندیدہ۔ اتنی کامل، اکمل اور مکمل نبوت اور شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی کو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، لیکن دشمن نے جب بھی حملہ کیا اسی صفت پہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان والی صفت پر دشمن نے ہمیشہ ہر زمانے کے اندر حملہ کیا۔ جب حضور حیات تھے، اس دنیا کے اندر موجود تھے، ابھی رحلت نہیں کی تھی، تو پہلا حملہ مسیلمہ کذاب نے بھی کر دیا، اسود عنسی نے بھی کر دیا۔ حضور کی ظاہری اس دنیا کی عمر کا آخری زمانہ ہے، حضور کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ تو دین کی اس چوٹی پر حملہ ہے کہ جو چوٹی کٹ جائے گی تو دین باقی نہیں بچے گا، دین کی اس جڑ پر حملہ ہے، دین کے درخت کی، کہ اگر جڑ کٹ گئی تو باقی نہیں بچے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے اندر اس حملے کو پسپا کرنے کے لیے جس لشکر کو تیار کرتے ہیں، اس لشکر کے امیر ایک نوجوان اسامہ بن زید رحلت فرما گئے، اور پھر سب سے پہلا جہاد مسلمانوں نے جن لوگوں کے خلاف کیا ہے وہ منکرین ختم نبوت، جس میں 1100 صحابہ شہید ہوئے اور 700 وہ صحابہ جن کے سینے قرآن کی مکمل روشنی سے ایسے معمور تھے کہ پورا قرآن ان کے اندر موجود تھا۔ اتنی بڑی قربانی ہے، اس عقیدے کو بچانے کے لیے اس وقت سے مسلسل قربانیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کے لاہور کی مال روڈ کے اوپر ان مجاہدوں کا خون اگر تاریخی نظر سے دیکھا جائے تو آج بھی تر و تازہ نظر آتا ہے، بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسجد شہداء کی در و دیوار آج بھی رنگین نظر آتے ہیں، جو 1953 میں اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے اس عقیدے کو بچا گئے اور دنیا کو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان زندہ رہے اور ختم نبوت پر آنچ آئے۔ اعلان کر دیا کہ زمانے میں ختم نبوت کا ڈھنکا بجاتے رہیں گے، زمانے میں ختم نبوت کا ڈھنکا
بجاتے رہے ہیں بجاتے رہیں گے، علم لے کے دنیا میں توحید والا لہراتے رہے ہیں لہراتے رہیں گے، لہراتے رہے ہیں لہراتے رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جب اپنی محرومیوں کو دیکھتے ہیں، بدقسمتیوں کو دیکھتے ہیں تو جی کرتا ہے کہ چھپ چھپ کے روئیں، آنسو بہائیں۔ آزادی تو ہم نے حاصل کی اور بڑی خوشی سے حاصل کی، کتنی بڑی نعمت ہے آزادی، لیکن دو قوموں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد پھر دو قوموں کی بدترین غلامی کے گڑھے میں ہم پھنس گئے اور آج تک نکلنا چاہتے ہیں، نکل ہی نہیں سکے۔ انگریز کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کر لی، ہندوؤں کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کر لی، لیکن جب آزادی حاصل کرنے کے بعد بانی پاکستان میں دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی، چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی، چکرا گئے۔ اور زبان سے جو جملہ نکلا تھا، پڑھے لکھے لوگ آپ جانتے ہیں کیا جملہ نکلتا تھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، چاروں طرف کا جب ماحول دیکھا نا، اس ماحول کے اندر مایوسی کے عالم میں یہ کہا اوہ اوہ میری جیب کے سکے سارے کھوٹے ہیں، میری جیب کے سکے سارے کھوٹے ہیں۔ آج بھی تاریخ کے سینے کے اوپر قائد کا وہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایسی دلدل میں پھنسے کہ جب ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور کس نے کیا، تاریخ بتاتی ہے کس نے کیا، وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ظاہر کیا کہ ہم ان کے نہیں تھے، یہ ہمارے نہیں تھے۔ جو قائد اعظم کی میت پڑی ہوئی ہے اور نماز جنازہ ادا ہونے لگی ہے کہ ایک انسان، معمولی انسان نہیں تھا وہ، ظاہری لحاظ سے پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، وہ بڑے مجمع سے اٹھ کر الگ ہو کے وہ کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو کہتے ہیں آئیں قائد اعظم کا نماز جنازہ ادا کر لیں۔ کہنے لگا یہ مسلمان نہیں یا میں مسلمان نہیں۔ منکرین ختم نبوت نے تو آغاز اور ابتدا ہی یہاں سے کر دی تھی۔ پہلے وزیر خارجہ قادیانی بن گئے، پہلے وزیر تعلیم ہندو بن گئے، یہ بنیاد پڑ رہی ہے۔ انجام آج تک کیا ہے؟ انجام آج تک یہ ہے کہ میری اور آپ کی نسلیں، میرے اور آپ کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ملازمت اور نوکری کے لیے ترستے پھر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے بیٹے اور بیٹیاں اہم عہدوں کے اوپر بیٹھ کر میرے اور آپ کے اوپر حکومت بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کو تباہی کے کنارے پر لے جا کر کھڑا۔ آج تک یہ زنجیر ٹوٹ ہی نہیں سکی۔ کیسے طریقے کے ساتھ اداروں کو تباہی کی طرف لے جایا گیا۔ آج بھی اگر مسلمان ہوش کر لیں، شعوری طور پر اگر مسلمان جاگ جائیں اور طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، پھر بھی مسلمان نہیں جاگتے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد پر کوئی ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون اس دھرتی کے اوپر بہہ چکا ہے، اور مسلمان کا ایمان اگرچہ کمزور ہے، لیکن جب یہ مسئلہ آتا ہے تو مسلمان فوراً اپنا خون بہانے کے لیے صف اول میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ باقی ہے تو دین باقی، اگر یہ باقی نہ رہا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیات میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری احادیث کے اندر اس عقیدے کی حساسیت کو بار بار سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔